Welcome dear friends, this is the 11th part of Top 2000 Islamic Studies MCQs. اسلامیات کے اہم ترین 2000 سوالات کا جو سیریز ہم نے شروع کیا ہے تو یہ اس کا 11واں حصہ ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. Question 251 is Who is called ساقی زمزم؟ ساقی زمزم کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. Next question is When did حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ became caliph؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کب خلیفہ بنے؟ اس کا جواب ہے جون 632 AD یا 11 ہجری، یعنی جون 632 عیسوی، اور اگر ہجری میں پوچھا جاتا ہے تو 11 ہجری میں. اگلا سوال ہے When did حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ died؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ اس کا جواب ہے اگست 634 AD یا 13 ہجری، یعنی اگست 634 عیسوی، اور اگر ہجری میں پوچھا جاتا ہے تو 13 ہجری کو. اگلا سوال ہے فار ہاؤ مچ ٹائم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ریمینڈ کیلپ؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کتنی مدت تک خلیفہ رہے؟ اس کا جواب ہے 2 years and 3 months، یعنی 2 سال اور 3 ماہ تک. نیکسٹ کویسچن از ویئر از حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیریڈ؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہاں مدفون ہے؟ اس کا جواب ہے مسجد نبوی. اگلا سوال ہے When did حضرت عمر رضی اللہ عنہ became caliph؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کب خلیفہ بنے؟ اس کا جواب ہے اگست 634 AD یا 13 ہجری، یعنی اگست 634 عیسوی کو، یا اگر ہجری میں پوچھا جاتا ہے تو 13 ہجری کو. اگلا سوال ہے When did حضرت عمر رضی اللہ عنہ died؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. نومبر 644 AD تو ہے، لیکن جو اسلامی تاریخ ہے اس میں جو مہینہ آتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 23 ذوالحج کو، اور کچھ کہتے ہیں کہ 1 محرم کے ٹائم پہ. ٹھیک ہے، تو یعنی نومبر 644 AD، اور اگر ہجری میں پوچھا جاتا ہے تو یا تو ذی الحج 23 ہجری کو یا محرم 24 ہجری کو. نیکسٹ کویسچن از فار ہاؤ مچ ٹائم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ریمینڈ کیلپ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنی مدت تک خلیفہ رہے؟ اس کا جواب ہے 10 years، یعنی 10 سال تک. اگلا سوال ہے ویئر از حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیریڈ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہاں مدفون ہے؟ اس کا جواب ہے مسجد نبوی. کویسچن 260 از When did حضرت عثمان رضی اللہ عنہ became caliph؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کب خلیفہ بنے؟ اس کا جواب ہے نومبر 644 AD یا 24 ہجری، یعنی نومبر 644 عیسوی، اور اگر ہجری میں پوچھا جاتا ہے تو 24 ہجری. اگلا سوال ہے When did حضرت عثمان رضی اللہ عنہ died؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ اس کا جواب ہے جون 656 AD یا 35 ہجری، یعنی جون 656 عیسوی کو، اور اگر ہجری میں پوچھا جاتا ہے تو 35 ہجری کو. اگلا سوال ہے فار ہاؤ مچ ٹائم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ریمینڈ خلیفہ؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کتنی مدت تک خلیفہ رہے؟ اس کا جواب ہے 11 years and 7 months، یا اگر اپراکسیمیٹلی دیکھیں تو 12 years، یعنی 11 سال اور 7 ماہ، اور اگر اندازتاً ہم کہتے ہیں تو 12 سال. اگلا سوال ہے ویئر از حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیریڈ؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہاں مدفون ہے؟ اس کا جواب ہے مسجد نبوی. اگلا سوال ہے When did حضرت علی رضی اللہ عنہ became خلیفہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کب خلیفہ بنے؟ اس کا جواب ہے 656 AD یا 35 ہجری، یعنی 656 عیسوی کو، اور اگر ہجری میں پوچھا جاتا ہے تو 35 ہجری کو. اگلا سوال ہے When did حضرت علی رضی اللہ عنہ died؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ اس کا جواب ہے جنوری 661 AD یا رمضان 40 ہجری، یعنی اگر عیسوی میں پوچھا جاتا ہے تو جنوری 661 عیسوی کو، اور اگر ہجری میں پوچھا جاتا ہے تو رمضان 40 ہجری کو. اگلا سوال ہے فار ہاؤ مچ ٹائم حضرت علی رضی اللہ عنہ ریمینڈ خلیفہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنی مدت تک خلیفہ رہے؟ اس کا جواب ہے 4 years and 9 months، یعنی 4 سال اور 9 ماہ.
Next question is, where did Hazrat Ali رضی اللہ عنہ is buried? حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں مدفون ہے؟ اس کا جواب ہے نجف، عراق۔ Next question is, who was the first caliph of Islam? اسلام کا پہلا خلیفہ کون تھا؟ اس کا جواب ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اگلا سوال ہے who was the second caliph of Islam؟ یعنی خلفائے راشدین میں دوسرا خلیفہ کون تھا؟ اس کا جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ Question 270 is, who was the third caliph of Islam؟ اسلام کا تیسرا خلیفہ کون تھا؟ اس کا جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ Next question is, who was the fourth caliph of Islam؟ اسلام کا چوتھا خلیفہ کون تھا؟ اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ Next question is, what was the profession of حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا پیشہ کیا تھا؟ اس کا جواب ہے کلاتھ مرچنٹ یعنی کپڑے کا سوداگر۔ Next question is, what was the real name of ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے عبداللہ بن ابی قحافہ۔ Next question is, during the caliphate of which caliph apostasy wars or apostasy movement took place؟ کس خلیفہ کے دور خلافت میں فتنہ ارتداد کی جنگیں یا ارتداد کی تحریک چلی؟ اس کا جواب ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ Next question is, apostasy movement is also known as، ارتداد کی تحریک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مطلب اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو اس کو ردہ وارز یا حروب الردہ اس نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ تو here it is the end of this part. I will see you in the next part. Till that time, stay blessed.